ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ آج ہم جماعت ہفتم کی اردو نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سلیبس کے مطابق سبق کا عنوان ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ نظم ہے۔ اس نظم کے الفاظ، معنی، مرکزی خیال، اشعار کی تشریح اور مشقی سوالات کے جوابات دیں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے الفاظ معنی لکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے خلیل اللہ۔ خلیل اللہ کے معنی ہے اللہ کا دوست، اور دعویٰ کے معنی ہے مطالبہ کرنا۔ بابل ایک لفظ ہے، اس کے معنی ہے ایک شہر کا نام ہے۔ شیوا طور طریقہ، خود ستائی، اپنی آپ کی تعریف۔ اوہام وسوسے۔ مرسل پیغمبر۔ عدو جاں کا دشمن۔ لا احب العافلین، میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگلا لفظ ہے بانا۔ بانا کے معنی ہے اچھا لگنا۔ آتش کدہ کے معنی ہے زرتشتیوں کی عبادت گاہ۔ گل توحید کے پھول۔ تختہ گلزار کے معنی ہے باغ میں لکڑی کا تختہ۔ بروئے کال لانا، استعمال میں لانا۔ کوثر و تسنیم، یہ جنت کی نہروں کا نام۔ جنت کی دو نہریں ہیں، کوثر اور تسنیم، ان کے نام ہیں یہ کوثر اور تسنیم۔ تو آئیں عزیز طلبہ، ابھی اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ اشعار کی تشریح سے قبل حوالہ سخن۔ حوالہ سخن میں نظم کا عنوان ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ شاعر کا نام حفیظ جالندھری ہے۔ شعر نمبر 1 ہے۔ کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا، جہاں میں عام شیوا ہو گیا جب خود ستائی کا۔ یہ شعر نمبر 1 ہے۔ اس شعر کی تشریح طلب شعر میں شاعر حفیظ جالندھری کہتے ہیں کہ عراق کے شہر بابل میں نمرود نامی حکمران، نعوذ باللہ، انہوں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس دور میں لوگوں میں اپنی تعریف کروانا یا لوگوں سے اپنی تعریف سننے کا رواج کچھ زیادہ تھا۔ تو ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کی تعریف کریں اور اسے اچھا کہیں اور اس سے باتیں کریں۔ لہٰذا یہاں کے حکمران نے خود ستائی کے نشے میں اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ جانتے ہوئے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ عزیز طلبہ، یہ شعر نمبر 1 کی تشریح۔ آئیں اب شعر نمبر 2 کی تشریح کرتے ہیں۔ شعر نمبر 2 ہے۔ اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا، تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، پیغمبر علیہ السلام کو۔ اس شعر کی تشریح ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ہر طرف کفر و ظلمت کا دور تھا۔ روشنی کی کوئی کرن نہ تھی، سیدھی راہ دکھانے والا کوئی نہ تھا، اور دنیا گمراہی میں مبتلا تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں اور انہیں سیدھا راستہ دکھا کر گمراہی اور غلط راستے سے نکالے۔ شعر نمبر 3۔ مٹا ڈالے بتوں کو توڑ کر اوہام مرسل نے، دیا بندوں کو پھر اللہ کا پیغام مرسل نے۔ شعر نمبر 3 کی تشریح ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا اور انہیں راہ حق کی طرف بلایا۔ اس زمانے کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان سے اپنی مرادیں مانگتے تھے اور انہی پر ایمان لاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کے وسوسے، وہم اور بتوں پر یقین کو ختم کرنے کے لیے تمام بتوں کو کلہاڑی سے توڑ ڈالا اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔
جب لوگ عبادت کرنے کے لیے آئے تو یہ سب دیکھ کر غصے میں آ گئے اور پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ کس نے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اپنے بڑے بت سے پوچھیں اگر یہ بول سکتا ہے تو۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان کے وسوسے کو ختم کر دیا اور اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ شعر نمبر 4۔ شعر نمبر 4 ہے، کیا شیطان کو رسوا عدوِ جاں و دین کہہ کر، کیا سینوں کو روشن لا احب العافلین کہہ کر۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو فتح و کامیابی عطا کیا اور شیطان اور شیطانی قوتوں کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل توحید کے سینوں کو روشن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے لا احب العافلین کہہ کر شیطان کو رسوا اور ذلیل و خوار کر دیا کہ یہ تمہارے جان اور دین کے دشمن ہیں۔ عزیز طلبہ، آئیں اب شعر نمبر 5 کی تشریح کرتے ہیں۔ شعر نمبر 5 ہے، مگر نمرود کو بائیں نہ یہ باتیں بلائی کی، کہ مسند چھوڑنی پڑتی تھی کافر کو خدائی کی۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کا پیغام پہنچانا اور ہدایت اور رہنمائی کے لوگوں کو توحید کی طرف بلانا، نمرود بادشاہ کو ایک آنکھ نہ بایا اور اسے یہ باتیں اچھی نہ لگیں۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان کا دشمن بن گیا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے تو اس کا اپنا خدائی کا دعویٰ جھوٹا پڑ جاتا اور اس کی بادشاہت ختم ہو جاتی۔ شعر نمبر 6۔ ہوا یہ بندہ شیطان خلیل اللہ کا دشمن، چراغ حق بجھانے کیا آتش کدہ روشن۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن بن گیا اور خلیل اللہ کو ختم کرنے کے لیے نعوذ باللہ انہوں نے تدبیر شروع کر دی۔ اس نے سچائی کے چراغ کو بجھانے کے لیے مہینوں لکڑیاں جمع کروا دیا اور آگ کا بہت بڑا الاؤ تیار کروایا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ ڈال کر جلا دیا جائے، اور بالآخر آگ تیار کروا کر منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو یعنی اللہ کے خلیل اللہ کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ بقول شاعر، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ شعر نمبر 7۔ خلیل اللہ کو اس آگ کے انبار میں پھینکا، گل توحید گویا تختہ گلزار میں پھینکا۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نمرود نے آگ کا ایک بڑا انبار تیار کروایا جس کی تپش اور حدت میلوں تک تھی، اور کوئی جاندار اس علاقے میں آگ کی گرمی کی وجہ سے زندہ نہیں رہ سکتا تھا، یہاں تک کہ اگر کوئی پرندہ آگ کے اوپر سے گزر جاتا تو جل کر بھون جاتا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں پھینک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کو ماننے والے تھے، انہیں اپنے رب پر یقین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اسی آگ کو گل و گلزار بنا دیا اور آپ کے لیے راحت کی جگہ بنا دی۔ شعر نمبر 8۔ بروئے کار آیا آج بھی وہ نور پیشانی، ہوا آگ ایک پل میں کوثر تسنیم کا پانی۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے بعد آگ کے جلانے کے بجائے آگ ٹھنڈی پڑ گئی اور کوثر و تسنیم جیسی ٹھنڈی اور میٹھی نہریں جاری کر دی گئی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے ذرا بھی نقصان نہ پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بخیریت و عافیت اور سلام آگ سے نکل گئے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بخیریت و عافیت اور سلامتی کے ساتھ اس آگ سے نکل آئے۔ عزیز طلبہ، اس نظم کا مرکزی خیال: اس نظم میں خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، جنہوں نے بتوں کو توڑ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، جسے نمرود نے پسند نہ کیا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن بن گیا اور انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ عزیز طلبہ، یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سلیبس کے مطابق جماعت ہفتم کی اردو نظم کا عنوان حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے الفاظ، معنی اور اشعار کی تشریح اور مرکزی خیال بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم مشقی سوالات کے جوابات اور بلند خوانی کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔